رب العالمین کا یہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلے فرما دیتا ہے تو پھر وہ بدلے نہیں جاتے۔ اللہ کا جب حکم آ جائے تو پھر وہ ٹلتا نہیں ہے۔ ایسے ہی جس طرح اللہ العالمین کا کہ موت کا وقت جب آ گیا تو پھر دنیا جہان کا خزانہ بھی وہ اس کے بدلے میں لگا دے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بدلے میں کہے کہ بس تھوڑی سی مہلت دے دو، چند منٹ کی مہلت دے دو، تو اللہ کا فیصلہ بدلا نہیں جائے گا۔ اب اس کا جو وقت مقرر آ گیا ہے وہ پیچھے نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس وقت بھی پچھتانے کے علاوہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ صرف پچھتائے گا، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ پچھتائے بھی اس کے ہاتھ کوئی چیز نہ آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر کیا ہے، اس کا تحفظ اس کا ذکر کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ عام آیت ہم سنتے ہیں، اس کا معنی بچہ بچہ جانتا ہے۔ اس کا اصل معنی کیا ہے؟ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ سنی جاتی ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا سب سے زیادہ تحفظ ہوتا ہے، جس کی سب سے زیادہ تکریم ہوتی ہے، اور یہ وہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے مطابق بندہ زندگی گزارے گا تو کامیاب ہے۔ یہ ہے اس کا اصل تحفظ۔ صرف تحفظ اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم کتابت کی شکل میں دو گتوں میں کتاب کی صورت میں محفوظ کر لیں، وہ تو کاغذ قلم ہے، کاغذ اور سیاہی ہے، الفاظ ہیں، کاغذ ہے، گتا ہے، اس کا استعمال ہے۔ اس کا اصل تحفظ کیا ہے؟ حفظ کر لینا، سینوں میں محفوظ کر لینا، یہ ایک حفظ کی قسم ہے۔ اس کا جو اللہ رب العالمین نے تحفظ کیا ہے اس کی ایک قسم ہے۔ اصل تحفظ اس کا یہ ہے کہ کتاب اللہ پر قیامت تک عمل کرنے والے موجود ہوں گے، یہ مٹائی نہیں جائے گی، اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کو تبدیل کرنے والوں کو اللہ تبدیل کر دے گا، جیسا کہ تورات، زبور، انجیل میں ہوا۔ لوگوں نے ان کتابوں کے ماننے والوں نے اپنی طرف سے جو اپنی اصطلاحات انہوں نے کی، اپنی جو ان کی پسند تھی اس کے اندر وہ ایڈ کرتے گئے، جو ان کی مرضی کی نہیں تھی اس کو نکالتے گئے، لیکن کتاب اللہ کے ساتھ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس تحفظ کا ذکر کیا ہے کہ اس کو نہ تبدیل کوئی کر سکے گا، نہ ہی دنیا کے اندر رہتے ہوئے قیامت آنے تک کہیں کوئی ایسا ہوگا کہ وہ اس پر عمل نہ کرے۔ کہیں نہ کہیں پوری دنیا اگر اس کے خلاف ہو جائے گی، پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوگا جو اپنی زندگی اس کے مطابق گزار رہا ہوگا۔ ایک اس کا تحفظ یہ ہے کہ کتاب اللہ پر عمل کرنے والا وہ جب بات کرے گا کتاب اللہ کی، دنیا کے کسی کونے میں ہو، کسی رنگ، نسل، حسب کا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کتنا بھی بڑا مفتی عالم ہو یا کسی بھی درجے کا مسلمان ہو، اور اسی طرح کسی بھی زبان کے بولنے والا ہو، قرآن عربی نہیں، وہ کسی بھی زبان کا ہو، جب وہ کتاب اللہ کی بات کرے گا، کتاب اللہ پر عمل کرے گا، تو دنیا کے تمام کونوں میں رہنے والے لوگ آپس کے اندر ایک ہوں۔ یہ اس کا ایک تحفظ یہ بھی ہے کہ اس پر عمل کرنے والے مختلف نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین جو کل بھی میں نے گزارش کی تھی، کتاب احکمت کا معنی یہ ہے احکمت، کہ اللہ رب العالمین نے دنیا وسیع و عریض ہے، لوگ بہت سارے ہیں، گنتی میں نہیں، لیکن اس پر عمل کرنے میں وہ یکجا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ہے اس کی حفاظت جو اللہ رب العالمین نے کی ہے، کرنی ہے، اور اللہ کرتا رہے گا۔ مسلمان اپنے آپ کو اس کے اندر استعمال کریں یا نہ کریں، یہ اب ان کا اختیار ہے۔ اگر وہ اپنی خدمات اس کے تحفظ کے لیے پیش کر دیتے ہیں تو کامیاب ہیں، اگر نہیں کرتے تو ناکام ہیں۔ یہ تو ان کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو پسند کر لے وہ کام کر لیتا ہے، جو نہیں وہ نہیں، لیکن اس کے لیے مانگنا اس کو پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد مناسب مقدار میں اللہ نے خزانوں کا ذکر کیا ہے کہ جو خزانے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ اللہ کے پاس جو خزانے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جس مناسبت سے نازل کرتا ہے وہ ضرورت کے تحت ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ قدر ہم اردو میں استعمال، یہ قدر وہ نہیں، تقدیر والی قدر نہیں، یہ ضرورت کے تحت ہے، مقدار میں ہے، کہ جس مقدار میں، معلوم مقدار میں ضرورت جب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں لیں، آج سے چند 100 سال اگر پہلے ہم پیچھے چلے جائیں تو بجلی نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی، معدنیات، وسائل جو آج میسر ہیں، سونا، چاندی، دھات، پیٹرول، کوئلہ، XYZ نہیں تھے۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، ایٹم بم ایک ہم سنتے ہیں، ڈراتے ہیں، ایک قوم دوسری قوم کو ایٹم بم سے ڈراتی ہے، وہ نہیں تھا۔
اس وقت جنگ اگر ہوتی تھی تلوار سے ہوتی، ضرورت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں معدنیات کی شکل میں ہوں، سمندر کی شکل میں ہوں، یا نباتات کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، اللہ تعالیٰ ضرورت کے تحت اس کی مقدار معلوم میں نازل کرتا ہے۔ اب اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جو حکومتی سطح پر ہوں یا کمیونٹی سسٹم پر ہوں، الغرض کسی بھی طرح اولاد کو نہیں پیدا کرو، معاش کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ وعدے کر دیا کہ جس کو جتنی ضرورت ہوگی ہم اتنا عطا کر دیتے ہیں، ہاں اس کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اللہ کو پسند آئے تو اللہ بے شمار وسائل بھی دیتا ہے، ذخائر بھی دیتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اس کے اندر جو ہم عام طور پر، خاص طور پہ آج کل جدید دور کا، اگر ہم جدید دور کی ہم بات کریں، ماڈرن دور کی، ان کا یہی ہے نا، بچے دو ہی اچھے، اور جو بچے دو ہی اچھے نعرہ لگانے والے اب کہتے ہیں پیسے لے لو بچے لے آؤ۔ اب سارے بوڑھے ہو گئے، اب نوجوان ختم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں وضاحت سے اعلان کیا ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرو، وہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی یہاں کی ہے کہ جو خزائن ہیں، اللہ رب العالمین کے خزانے ہیں، معیشت کے جو مسائل ہیں، رزق کا جو مسئلہ ہے، جیسے جیسے جس چیز کو جتنی ضرورت ہے، آبادی کے حساب سے، علاقے کے حساب سے، گھر کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ ہاں لینے کا طریقہ اس کا کیا ہے یہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین دیتا ضرور ہے، اس طرح اللہ رب العالمین کا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ہاں معلوم ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے جس طرح جیسے چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین رزق کے معاملے میں بندے کا امتحان نہیں لیتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر آگے تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی تخلیق کس طرح کی اور انسان کی تخلیق کس طرح کی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو ترتیب، جو آیت کی ترتیب ہے، اس میں دونوں تینوں چیزیں ہیں۔ تراب کا اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ذکر کیا ہے۔ عربی زبان کے اندر اس کا اسلوب ہے، یا اس کا آپ کہہ لیں کہ حسن ہے، کہ ہر چیز کا الگ الگ نام ہے۔ ایک چیز ہے، اس کی کیفیت کے حساب سے اس کا نام ہے۔ اگر وہ سیدھی رکھی ہوئی ہے تو نام اور ہے، الٹی ہے تو نام اور ہے، کھڑی ہے تو نام اور ہے، بیٹھی ہے تو نام اور ہے۔ یہ اس کا حسن ہے، اتنی وسیع زبان ہے۔ اللہ رب العالمین نے مٹی کو تراب کہا ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ نے کہا من تراب، مٹی سے اللہ نے کی۔ پھر اللہ نے کہا من طین، تین کیا ہے؟ اس کو کہا مٹی ہی جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب تھی، کیونکہ وہ لیٹے ہوئے تھے، ان کی کمر پہ مٹی لگی، آپ سر ہونا یا ابا تراب۔ تراب کے بعد ان کو پسند آیا، انہوں نے اپنی کنیت رکھ لی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھی مٹی، مٹی تراب۔ تین کس کو کہتے ہیں؟ جس مٹی کے اندر پانی کی آمیزش ہو جائے اس کو مکس کر دیجیے، جس کو ہم کیچڑ بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو طین کہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا من صلصال، مٹی، مٹی کے بعد طین، طین کے بعد صلصال۔ صلصال کہتے ہیں وہ مٹی جس کے اندر سے اس طرح آواز آتی ہے، اس کو ٹکرائیں آپس کے اندر، جیسا کہ یہ ہمارے مٹی کے پیالے بنتے ہیں، یہ آواز پیدا کرتے ہیں۔ وہ بیچنے والا آتا ہے نا، وہ گھڑے پر کوئی چیز مارتا تو ایک مخصوص آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں گھن گھن کی آواز یا گھن گھرچ، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہے صلصال، وہ مٹی جس کے اندر پانی مکس ہو جائے اور وہ رکھے رکھے نرم و ملائم ہو جائے۔ نرم سے مراد ملائم، نرم سے مراد وہ نرم نہیں کہ اس کو ہاتھ سے توڑ لے، بلکہ وہ زخم کر سکتی ہو، وہ صلصال ہے۔ حمائم، وہ مٹی جو بدبودار ہو جائے، رکھے رکھے سیاہ ہو جائے اور بدبودار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق اس طرح کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اللہ نے تخلیق کی تو مختلف جگہوں سے اللہ نے مٹی جمع کی، اس میں ہر کلر کی مٹی تھی، پھر اس میں پانی مکس کیا اور وہ رکھے رکھی، اتنی دیر رکھی رہی کہ وہ خشک ہو گئی، نرم ہو گئی، ملائم ہو گئی، اور ملائم ہونے کے بعد صلصال کے درجے میں آ گئی۔ حمائن اس درجے میں کب آئی؟ جب اس کے رکھے رہنے کی وجہ سے اس میں سے ایک اسمیل پیدا ہو گئی، جس کو ہم بدبو بھی کہہ سکتے ہیں۔ حمائن اس کا معنی ہے مسنون، من حمائن مسنون۔ مسنون کہتے ہیں کسی چیز کو شکل دے دینا، اس کا کاکا ڈال دینا۔ اللہ رب العالمین نے جب ان ساری چیزوں کا مرحلہ وائز، اصل مٹی ہے، تراب ہے، تراب سے طین، طین سے صلصال، صلصال سے حمائن سے مسنون، جب اس شکل میں اللہ نے ڈال دیا تو پھر اللہ رب العالمین نے اس میں روح پھونکی۔ اس سے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب اللہ رب العالمین نے شکل دے دی، مسنون کی شکل میں وہ آ گئے، تو پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی۔
یہ انسان کی تخلیق ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر یہ کہا ہے کہ انسان کی تخلیق نطفہ سے ہے، من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ وہ کس بات کی اکڑ کرتا ہے، کس بات پر وہ اتراتا ہے، کس بات کا وہ گھمنڈ کرتا ہے، جبکہ اس کی تخلیق کا سلسلہ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پانی اور مٹی دونوں کا ذکر کیا ہے، اس نطفے کو پانی بھی قرار دیا، اور یہ اس کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے مٹی سے اس کو پیدا کیا تو اس کے اندر مکسنگ یہی چیز کی ہے، بعض اس کا یہ معنی بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کی یہ تخلیق اللہ نے رکھی ہے، اور اس تخلیق کو مرحلہ وائز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان زمین پر اکڑ کر نہ چلے، انسان گھمنڈ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ وہ اپنی تخلیق کو یاد رکھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ 3 دفعہ یہ ذکر کیا اسی رکوع میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، انسان کی جو تخلیق ہم نے کی، من طین اور من تراب اللہ نے اور مقام پر ذکر کیا، اس وجہ سے کہ انسان اللہ کا مطیع اور فرما بردار رہے، کسی بھی مرحلے پر کسی بھی شکل میں جتنی مرضی اس کے پاس طاقت آ جائے، جتنا مرضی اس کے پاس مال و دولت آ جائے، اولاد آ جائے، لیکن اللہ کا مقابلہ وہ کسی صورت نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا کر رکھے اور اپنی تخلیق کو یاد رکھے، اور مقصد تخلیق کو بھی یاد رکھے۔ مقصد تخلیق اللہ نے کیا بیان کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کی اس کا مقصد تخلیق ہے، اور تخلیق کا طریقہ کار یہ اللہ نے سارا یہاں وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے جن کی تخلیق کا بھی ذکر کیا، جان کا لفظ ہے، اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جنوں کا سردار ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ابلیس ہے۔ اس کا معنی ہے، اللہ رب العالمین نے جو یہاں الفاظ استعمال کیے ہیں اس کا مطلب ہے بھڑکائی ہوئی، بھڑکیلی آگ۔ ایک معنی اس کا کیا جاتا ہے کہ گرم لو جس سے انسان کو تپش آئے، وہ ہوا کی شکل میں ہو یا آگ کی شکل میں ہو، دونوں شکلوں میں اس کو جب ہیٹ ملتی ہے، تپش آتی ہے، اللہ رب العالمین نے جنوں کو اس نار سے، اس تپش سے پیدا کیا۔ یہ نار آگ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ نار اس شدت کو بھی کہتے ہیں جس طرح گرمی ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں آگ برس رہی۔ اب وہ آگ تو نہیں برس رہی ہوتی نا، حقیقتاً تو آگ نہیں ہے نا، یہ سورج آگ پھینک رہا ہو، بلکہ اس شدت کو ہم کہتے ہیں جو گرمی کی تپش کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتی ہے، یا ہم اس کو لو کہتے ہیں کہ آج سورج آگ برس رہا ہے یا آج آگ برس رہی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آگ ہمارے اوپر گر رہی ہے، بلکہ گرمی کی شدت اتنی ہے کہ اس کو ہم اس معنی کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے یہاں یہ مراد، اس جو معنی ہے وہ بھی یہاں پر یہ موجود ہے کہ جن کی جو تخلیق ہے وہ اس شدت والی آگ سے ہے، اس تپش والی گرمی سے ہے جو اللہ رب العالمین پیدا کی، یعنی کہ انسان اور جن دونوں کا آپس میں بہت زیادہ تضاد ہے تخلیق کے حساب سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے مسموم جب لفظ استعمال کیا، مسموم بھی اسی کو کہتے ہیں جو حدت دے، گرمی دے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جنوں کو اختیار نہیں دیا پورے کا پورا، ہاں انسانوں سے زیادہ ہے۔ جو دیندار ہوں گے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ہیں، سورہ جن کا اگر ہم مطالعہ کریں، وہ صاحب ایمان جو جنوں میں بھی ہیں وہ بھی ایمان والے ہیں، اور جو ابلیس کے ساتھ والے ہیں کثیر تعداد ہے، ان کا حال بھی پھر وہی ہے جو ابلیس کا ہے، بلکہ اس کے اندر اس نے اللہ کو پھر چیلنج بھی کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی جب تخلیق کی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب اس کا ایک انکار ہے، اور امت مسلمہ کے کتنے انکار ہیں؟ میں نے انکار کی ڈیفینیشن کر رکھی کہ انکار کس کو کہتے ہیں، کفر کس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہم کے بہت معاملات کا انکار کرتے ہیں، اس نے تو ایک سجدے کا انکار کیا، اور اس کے اندر بھی علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ سبب صرف اور صرف تکبر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے اس کو متکبرین میں سے گنتا نہ ہے۔ تکبر کرنے والا، انکار کرنے والا وہ کب بنا؟ جب اس نے گھمنڈ کیا کہ یہ تو مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، آگ سے بہتر ہوں، آگ مٹی سے بہتر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میرا فضیلت میں مقام الگ ہے، فرشتوں سے میں بلند ہو گیا، عبادت کرتے کرتے میں اس کو سجدہ کروں۔ اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو پھر نہیں دیکھنا کہ کیوں، کیسے، کس طرح، نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، اس کی تعمیل کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اسی میں ہی نجات ہے۔ سب نے کیا، اللہ نے ان کا مقام اور بڑھا دیا، اس نے انکار کر دیا، اللہ رب العالمین نے دھتکار دیا، ذلیل ہو گیا، پھر یہ اللہ سے چیلنج بھی کر کے آتا ہے کہ اگر میں گمراہ ہو گیا، گمراہوں میں سے ہو گیا، ابلیس لعنت والا ہو گیا، تو پھر میں تیرے جو راستے والے ہیں لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو پھر میں بھٹکاؤں گا، ان سب کو میں اپنی طرف لگاؤں گا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے معاملات انسان کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ سے اس نے یہ بات کر رکھی ہے، یہ چیلنج کر رکھا،
کہ دنیا کے معاملات کے اندر میں ان کو الجھاؤں گا، خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، آسانیاں کر کے دکھاؤں گا، دین کے معاملات ان کو مشکل کر کے دکھاؤں گا، اس کا بدلہ ظاہر ہے ابھی نہیں ملے گا، آخرت میں ہے، اور جب ملتا بھی ہے تو ان کو پتہ نہیں ہے، بتایا نہیں جاتا کہ یہ اس نیکی کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے، اس لیے میں ان کو بھٹکاؤں گا۔ لیکن ساتھ ہی کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، کیسا بدبخت ہے، پتہ سارا کچھ ہے، کہتا ہے میری تمام تر کوششوں کے باوجود بھی الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے ساتھ خالص ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں، الا مگر کے وہ نہیں آئیں گے، ان پر میں جتنے مرضی ڈورے ڈالوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، عبادک منہم المخلصین، جن کے لیے اللہ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ ہم شیطان کے، ابلیس کے کسی بھی طرح بہکاوے میں قطعاً نہ آئیں۔ اس کے باوجود اگر جانتا تھا، اس کے باوجود اس نے اللہ کی نافرمانی کی، معصیت کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کو پھر ملعون قرار دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر چیزیں ذکر کی ہیں، اور تخلیق کا بھی اللہ نے یہاں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی صفت کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین، اس کے بعد اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس تخلیق کے بعد آگے جا کے نا ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ کہتا ہے کہ جو اس کے ساتھ نہیں ہوں گے نا، میرے بندے ہوں گے، ان کے لیے پھر نعمتیں ہیں، جنت ہے، چشمے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، بیمار نہیں ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری ان کو نہیں لگے گی، کسی بھی قسم کی کوئی جو پریشانی دنیا کے اندر مطلب وہاں نہیں ہوگی۔ بعض چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنی ہے کہ یہ جنتیوں کا انعام ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسی میں بھی ذکر کیا کہ ان کے لیے نہریں ہوں گی، ان کے لیے موتیوں والے یاقوت والے گھر ہوں گے، ایسے گھر ہوں گے جن سے وہ آر پار دیکھ سکتے ہوں گے، بہترین چشمے ہوں گے، میٹھا پانی ہوگا، شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ تمام تفصیلات اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر ذکر کی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان المتقین، شرط یہ ہے متقین ہوں، پرہیزگار ہوں، ابلیس کے برعکس ہوں، اللہ کے بندے ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، ابلیس کے بہکاوے میں آنے والے نہ ہوں۔ یقیناً جنت بڑی مشکل ہے، لیکن خوبصورت بھی بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور جنت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی جمع فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا ادخلوها بسلام آمنین، اب سلامتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی گرمی نہیں ہے، کسی قسم کی، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی میں اب مبتلا نہیں ہوگے، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کہاں؟ آمنین، امن والی جگہ میں۔ جنت سے زیادہ امن والی جگہ کہو، جہاں بندے کو نزلہ ہی نہیں ہونا، بلغمی نہیں ہوگی، بندہ نزلے سے پریشان ہوتا ہے نا، بخار، کچھ نہیں ہوگا، بڑھاپا ہی نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بڑھاپا ہے ہی نہیں، وہ طیب ہوگا ہی نہیں، وہ شیبہ ہوگا ہی نہیں، جوان رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاتون سے مذاق کیا تھا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مذاق بھی سچ ہے، خاتون تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، خاتون رونے لگ گئی، صحابیہ تھی، جنت کی حریص تھی، رونے لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے کہ اللہ جنت میں داخل کرے گا اور جوان رکھے گا۔ اس وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آئی، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق یہ کیا تھا، جوان ہو کر اور اسی طرح صحت مند ہو کر اور ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ خواہشات کا کنٹرول ہے، آخرت جو ہے وہ خواہشات کی تکمیل ہے۔ انسان سوچے گا، اس کے دل میں خیال آئے گا میں یہ کروں، اللہ تعالیٰ فوراً حاضر کر دے گا، یہ کھانا ہے اللہ فوراً پسند فوراً حاضر کر دے گا۔ اور پھر واش روم کا بھی سسٹم نہیں، ایک اس کو آواز آئے گی جس کو ڈکار ہم کہہ سکتے ہیں، کھانا ہضم، پھر بھوک، کسی بھی قسم کا کھانا کھانا چاہتا ہے، دنیا میں اس کو میسر نہیں ہے، یا میسر کرنے کے لیے اس کو بڑی تگ و دو کرنا پڑتی۔ وہاں پلک جھپکنے سے پہلے اس کے سامنے ہوگی، اس کی خدمت کرنے والے نوکر چاکر ہوں گے، حوریں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات کب دے گا؟ ان المتقین، جب تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، خشیت ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی، فرما برداری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے، اور یقیناً اللہ کی رحمت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ادخلوها بسلام آمنین کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی حکم میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی کچھ صفت ہے، دو صفتیں ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ نبئ عبادی، متنبع ہو جا میرے بندے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں، تیرے سے گناہ ہوئے معافی مانگ، میں بخش دوں گا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ دونوں آیات برابر پہ ہیں، 49-50 نمبر آیت ہے، دونوں برابر پہ ہیں۔ اللہ نے عبادت عبادی بھی کہا، عبادی کہہ کے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا، کمال محبت کا اظہار کر دیا، اور اس کے ساتھ کہہ دیا کہ میں بخشنے والا ہوں، غفور الرحیم۔ میرے سے مایوس نہ ہونا، کوئی کمی کوتاہی غلطی گناہ سرزد ہو جائے، مایوس نہ ہونا، فوراً توبہ کرنا، معافی مانگنا،
غفور الرحیم. اور وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ، میرا عذاب دردناک ہے. عذابی، عبادی، عذابی دونوں برابر کے صیغے ہیں. میرا عذاب، میرے بندے. کیوں؟ اللہ سے مانگو گے نہیں، التجا نہیں کرو گے، گناہ ہو گیا معافی نہیں مانگو گے، تو اللہ کہتا ہے عذابی، میرا عذاب وہ العذاب العلیم، دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ فاتحہ کی فضیلت کا یہاں ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. مثانی کہتے ہیں بار بار رپیٹ ہونے والی کو، 7 آیات، اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہی ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے. بار بار رپیٹ ہونے والی کیسے؟ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. رسول اللہ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، جس نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، سورۃ فاتحہ شامل نہیں ہے، وہ نماز مکمل نہیں ہے. تو اس لیے اس کو دہرائی جانے والی، بار بار رپیٹ کی جانے والی سورت قرار دیا ہے، اور اس سے مراد یہی ہے. اس طرح اللہ رب العالمین نے اس میں ایک اور نام بھی دیا، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بھی کہا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں ساری تفصیلی بات کی ہے، گفتگو کی ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے. اللہ نے جو جو چیزیں بیان کی وہ اس کے اندر موجود ہے. اس وجہ سے اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر اعلانیہ عبادت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. مکی صورت ہے، آیات چھوٹی ہیں، اور اس کے اندر جنت جہنم کا بھی ذکر ہے، مشرکین کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح کچھ واقعات بھی، خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. بعد میں اللہ نے کہا کہ اب جو دعوت ہے، تبلیغ ہے، وہ کھلی کرو. نبی علیہ السلام ابتدا کے اندر چھپ کر دعوت دیتے رہے، مخصوص لوگوں کو، ان کے پاس جا کر، ان سے مل کر، ٹائم لے کر. پھر اللہ رب العالمین نے کھلی دعوت کا کہا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اب ان کی پرواہ نہ کرو، مشرکین کی پرواہ نہ کرو. واعرض عن المشرکین، جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں، آپ اپنی دعوت کو اعلانیہ کر لیں، اب اس کا اعلان کر دیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے اپنے قبیلے کو، قریش کو، اپنے خاندان کو بلایا، اور پہلے اپنی حقانیت منوائی، اپنا آپ پیش کیا، اپنا کردار ان کے سامنے رکھا، پھر دعوت دی. دعوت سنتے انہوں نے انکار کیا. جس نے مان لیا وہ فلاح والا، جس نے نہیں مانا اس نے پھر یہی کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کفر کرنے والے جو تھے، انکار کرنے والے، پھر وہ پچھتائیں گے، اور یقیناً وہ پچھتائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے اس سورت کے آخر میں فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے. فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کرنی ہے، اور سجدہ جو کرنے والے ہیں ان میں سے ہونا ہے. اللہ نے کہا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اللہ نے ان ساری چیزوں کو بترتیب ذکر کیا ہے. اس کے بعد عبادت کا حکم کیا. گویا کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، سجدہ، نماز، ذکر، اذکار، زکوٰۃ، خیرات، ہر چیز اللہ کی عبادت ہے. واعبد ربک کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. جو تیرا رب ہے، ربک، جو تیرا رب ہے، صرف اس کی عبادت کا، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں. کب تک؟ اللہ کب تک؟ حتی یأتیک الیقین. اس یقین سے مراد موت ہے، کہ جب تک تیرے اوپر موت نہیں آتی اس وقت تک یہ تو نے یہ کام کرنا ہے. ہماری طرح کے مسلمان ہوں تو رمضان کے پہلے 4 دن جذباتی تھے، اس کے بعد چھٹی. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا حتی یأتیک الیقین. کیا جو اس طرح کرنے والے ہیں، عبادت چھوڑنے والے، ان کو موت آ گئی؟ قطعاً نہیں. وہ اپنی مصروفیات، دنیاوی مصروفیات میں چلے گئے، اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی. ہاں، دنیا حاصل کرنی ہے، معاش کا سلسلہ کرنا ہے، لیکن اللہ نے جو خاص وقت رکھا ہے اس کو تو ضائع نہیں کرنا چاہیے نا. ایام معدودات ہیں، اس لیے ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی آیات کے مستحق بنائے کہ ہم اللہ کی عبادت یقین تک کرتے رہیں، یعنی اپنی موت تک. سورۃ النحل ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے. نحل بیسکلی مکھی کو کہتے ہیں. وہ مکھی نہیں ہے جو گھومتی پھر رہی ہے، اس کو ذباب کہتے ہیں. یہ مکھی دھتکاری ہوئی ہے. نحل اس مکھی کو کہتے ہیں جو شہد بناتی ہے، شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں. اللہ نے اس سورت میں شہد کا بھی ذکر کیا ہے، زیتون کا بھی ذکر کیا ہے، تمر کا، کھجور کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، باغات کا بھی اللہ نے ذکر کیا، جنت کا بھی اللہ نے ذکر کیا. اس طرح کھیتوں کا اللہ نے ذکر کیا، چوپائے کا اللہ نے ذکر کیا، گھر کا اللہ نے ذکر کیا، بیویوں کا اللہ نے ذکر کیا، لباس کا اللہ نے ذکر کیا. اس صورت میں اللہ نے اتنی ساری نعمتوں کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم گن نہیں سکتے. ان اللہ غفور رحیم. اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے بھی ہو، اللہ کہتا ہے غفور الرحیم بھی ہو. اللہ ساتھ یہ کہتا ہے کہ گن نہیں سکتے، ساتھ اللہ کہتا ہے غفور الرحیم بھی ہو.
تو اللہ ہی کر سکتا ہے، اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر جانوروں کا ذکر کیا۔ پہلے اللہ نے کہا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا جو حکم آیا ہے فلا تستعجلوا، اس میں جلد بازی نہ کرو۔ اللہ نے جو حکم دینا ہے کرنا ہے وہ اپنے وقت پر مقرر ہے۔ اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے فلا تستعجلوا، اس میں جلد بازی نہ کرے، مایوسی نہ کرے، ٹھہر جائے، رک جائے، التجا کرتا رہے، اس میں کمی نہ لے کر آئے۔ وہ یہ نہ کہ میں نے تو دعا کی، جلد بازی میں بندہ کہتا ہے نا کہ یار مل ہی نہیں رہا، میں چاہیے مجھے، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، مل ہی نہیں رہا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جلدی نہیں کرنی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ جس دعا کے اندر مایوسی نہیں ہے، جلد بازی نہیں ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کے 3 ثمرات ہیں، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن اس کا خاص ہے عطا امر اللہ، اللہ کا جب حکم آ گیا آ جائے پھر اس کے اندر جلد بازی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا حکم کسی پر کب آئے، کسی پر کب آئے، یہ مشرکین کو بھی مخاطب ہے۔ وہ کہتے تھے ہاں اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، تم کہتے تھے ایسا ہے ایسا ہے، جب آ گیا تو پھر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح پھر اللہ العالمین نے چوپائے جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ اس سے تم کھیتی بھی کرتے ہو، اس سے تم گرمی بھی حاصل کرتے ہو، گوشت کھاتے ہیں طاقت حاصل ہوتی ہے، اون استعمال کرتے ہیں، چمڑے کی جیکٹ، جوتا، یہ ساری چیزیں اللہ کہتا ہے گرمی بھی حاصل کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے یاد ذکر کی، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اس آیات میں۔ اور پھر اللہ نے کہا وَتَحْمِلُ وَزْرَكُمْ، تمہارے پاس وزن ہے، اٹھا نہیں سکتے، سفر کرنا ہے، آنا جانا، ان جانوروں کو استعمال کرتے ہو۔ یہ کچھ چھوٹی نعمت نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کی ضروریات انسان بہت ساری ان کے ذریعے کرتا ہے۔ کھیت کے اندر فصل کے لیے وہ ان کا استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے آج کل جدید ٹیکنالوجی، لیکن ہر کوئی اس تک نہیں پہنچا، مہنگی۔ آج بھی بیل استعمال ہوتا ہے، آج بھی اس کو چارے کے لیے لگاتے ہیں، اس کو چارہ کاٹنے کے لیے، مختلف اس میں اللہ نے ان ساری چیزوں کا یہاں ذکر کیا کہ یہ چوپائے جانور ہیں، دیکھنے کو جانور ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہم گوشت کھائیں، لیکن اس کی ہر چیز قیمتی ہے، ہر چیز سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے، اور اللہ نے فائدہ اٹھانے والا اس کو بنایا ہے، عقل دی کہ اس سے فائدہ اٹھائے، اللہ نے وہ چیز اس کو دی کہ اس کے فائدہ اٹھائے۔ اور آج کل دیکھیں تو جانور کا سینگ بھی ضائع نہیں ہوتا، اس کے دان بھی ضائع نہیں ہوتے، کسی نہ کسی چیز میں کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہے ہیں اور کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد سمندر کا ذکر کیا، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے سمندر تمہارے لیے آسان کر دیا، مسخر کر دیا۔ وہ باہر ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ کشتیاں ہیں، جہاز ہیں، اس کا سینہ چیرتے ہوئے تم لے کر جا رہے ہو، کیسے؟ اللہ نے مسخر کیا نا، ورنہ انسان کو اتنے بڑے جہاز کو نہیں سنبھال سکتا، کپتان نہیں سنبھال سکتا، اس کا ایک پرزہ نہیں وہ اکیلا اٹھا سکتا، لیکن اللہ نے اس کو عقل دی، اس نے اس کو استعمال کیا، اور جہاز سمندر میں وہ چلا رہا ہے، کشتیاں چلا رہا ہے، اور اس کے چلانے کے لیے اللہ نے کہا یہ اللہ نے ہی تمہارے لیے اس کو مسخر کیا ہے، تمہارے اختیار میں دیا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، اللہ نے بحر کو مسخر کیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، لِتَأْكُلُوا کیا ہے؟ اللہ نے جو سمندر کے اندر مخلوقات بنائی ہیں، مچھلی ہے، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے اندر سے وہ چیزیں نکل جائیں گی جو زہریلی ہیں، جو نقصان دینے والی ہیں، باقی ساری چیزیں انسان کے لیے اللہ نے حلال قرار دی ہیں۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، اس کے اندر کھاؤ، لَحْمًا طَيْرًا، پھر پرندے چرندے اس کے اوپر بھی جو آتے ہیں وہ بھی حلال ہیں، ان کا گوشت بھی، یہ بھی اللہ رب العالمین نے بندے کے لیے بہت بڑی نعمت رکھی ہے۔ جو سمندر کا لمبا سفر پہلے کیا کرتے تھے، آج کل تو آسان ہو گیا، ان کو جب کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی وہیں سے شکار کر لیتے تھے، کیوں؟ اللہ نے حلال کرا دی۔ اب وہ کب آئیں کنارے پر، کب خشکی پر آئیں، کب ان کو غذا میسر ہو، کب وہ کھائیں، کب وہ زندہ رہے، اللہ نے سمندری ساری چیزیں لِتَأْكُلُوا مِنْهُ حکم دے دیا کہ اس سے کھاؤ بھی اور اس کو استعمال بھی کرو، اس کا پانی ہو، اس کی اندر کی چیزیں ہوں، خزانے ہوں، جتنے بھی ہوں، اللہ نے مسخر انسان کے لیے کر دیے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے بعد اس کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کا جو فضل ہے وہ تلاش کرو معاش کے ذریعے، معاش ہے اللہ کا فضل ہی ہے نا، اللہ نے آگے جا کر بھی اس کا ذکر کیا، واللہ فضل بعضکم، وہ آگے میں ذکر کرتا ہوں، اس کے اندر ایک اہم پوائنٹ بھی ہے۔ اللہ کا فضل بندہ تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے، سمندر میں بھی اللہ کا فضل ہے، چوپایوں میں بھی ہے، خشکی پر بھی ہے، اللہ نے ہر جگہ اپنا فضل رکھا ہے، یعنی رزق رکھا ہے، بندے کو اختیار ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ نکلے، تلاش کرے، لیکن اللہ کی عبادت میں رہتے ہوئے، اس کی عبودیت میں رہتے ہوئے، اس سے نکل کر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ برے لوگ ہیں، ان کی جب روح قبض ہوتی ہے تو فرشتوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے ظلم کرتے ہیں،
ظالمی انفسہم، خود ظلم کیا انہوں نے. ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لمبی حدیث ہے، میں اختصار سے بتاتا ہوں. آپ علیہ السلام نے جو بدکار روح ہے نا انسان، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا، اس کی روح ایسے ہے جیسے کانٹوں پر ململ کا کپڑا ڈالا ہو، یا مخمل اس کو کہتے ہیں، یا ململ کہتے ہیں، باریک کپڑا بالکل ریشم جیسا، اور اس کو زور سے کھینچ لیں، اور اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دھاگے بن جاتا ہے، اس کے لتھڑے ہو جاتے ہیں ان کانٹوں کی وجہ سے، زور سے کھینچنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اوپر رکھا ہوا ہے، کانٹے اس کے اندر ہے. بندہ جب زور سے کھینچتا ہے تو وہ اٹھتا نہیں ہے بلکہ چر جاتا ہے. اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے. کن کے لیے؟ جو ظالم ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے جو لباس ہوتا ہے بدبودار ہوتا ہے. روح قبض جب کی جاتی ہے تو شدید تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس طرح میں بچ جاؤں. بولنا چاہتا ہے، بول نہیں سکتا، زبان اوپر جڑ جاتی، لگ جاتی، حلق خشک ہو جاتا ہے. سختی ہے یہ موت کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اسی طرح آپ علیہ السلام فرمایا جب اس کی روح کو لے کر جایا جاتا ہے نا تو ہر جگہ لعنت ہوتی ہے، بدبو پھیلتی ہے کہ یہ کس بدکار کو لے کر آ رہے ہو، پھینکو اس کو پیچھے، اتارو اس کو زمین پر، اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا دروازے نہیں کھلتے، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے. اس کے برعکس جو طیب ہے، اللہ قرآن کا طیبین یقولون سلام علیکم، جو روح پاک ہے، طیب ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والی نہیں ہے، اس کو السلام علیکم، السلام علیکم، یقولون سلام علیکم، ان کو سلام چاہیے، ویلکم کیا جاتا ہے. اور جب روح نکلتی ہے تو ان کو تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ سے ملاقات کے خواہاں ہوتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ جلدی ہم اپنے رب سے ملاقات کریں. یہ دونوں روحوں کا فرق ہے. اس کی مزید تفصیل اس حدیث مبارکہ میں پڑھی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی طیب میں شامل کرے، جسے کہا جائے یقولون، جن کو کہنے والے ہوں سلام علیکم، سلام ہے، سلامتی ہے، السلام علیکم ہے، آ جاؤ، ویلکم ہے، آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، بستر خوشبو والا ہے، جو لباس پہنایا جا رہا ہے وہ بہترین ہے، جنت میں سے ہے، اور قبر کے اندر بھی اللہ رب العالمین وسعت پیدا کر دیتا ہے. یہ سارے کا سارا طیب روحوں کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی طیب بنائے. اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد سائے کی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ سایہ، در حقیقت ہر چیز کا جو سایہ ہے یہ ڈھلتی ہے، گویا کہ یہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے. درخت ہیں، سورج ہے، چاند ہے، بلڈنگیں ہیں، سائے، اور اللہ کہتا ہے کہ اس سائے سے تم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہو. کیوں؟ گرمی کی حدت ہے، درخت کے سائے میں بندہ بیٹھتا ہے، سکون ملتا ہے، اس کو آرام ملتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ سائے کی جو نعمت ہے نا، اس کو بھی تم بھرپور استعمال کرتے ہو. یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے. کیا خیال ہے اگر انسان کے پاس سایہ میسر نہ ہو، تپتی گرمی ہو، سورج ہو، تو اس کا کیا حال ہو؟ کتنے گھنٹے تک وہ سورج کے نیچے رہ سکتا ہے؟ اس کو لازمی چاہیے پانی جتنا مرضی اس کے پاس ہو، لیکن خشک ہو جائے گا، اس کو سایہ میسر نہیں آئے گا، چھت میسر نہیں آئے گی، اس کو ٹھنڈک میسر نہیں ہوگی، تو وہ مر جائے گا، تپش ہو جائے گی. پھر وہ یہی کہے گا کہ آگ برس رہی ہے. یہی ہوگا نا. اللہ رب العالمین نے یہاں پر سائے کی نعمت کو باقاعدہ نام دے کر گنوایا ہے کہ یہ جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے جو پیدا کی ہے، من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل. اللہ تعالیٰ سجدہ بھی کرتی ہے، اور یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے سائے کی طرح رکھی ہے. اور پھر اللہ نے اگلی آیت میں کہا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں. ظاہر ہوتا ہے کہ سایہ بھی ہے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جھک رہی ہے، سایہ ہو رہا ہے، درخت ہے، سورج اس طرف ہو رہا ہے، اس طرف ہو رہا ہے، وہ کبھی ادھر سایہ کبھی ادھر. در حقیقت وہ اللہ کے ہاں سجدہ کرتا ہے. سورج غروب سایہ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا سورج ڈھل گیا، اب سایہ ہو گیا، چھاؤں ہو گئی. در حقیقت وہ اللہ کے ہاں سجدہ کر رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین کی ایک روش کو یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ کیا معاملہ کرتے ہیں. وہ معاملہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ لڑکیاں اللہ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ جس بھی چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، سبحانہ، وہ ذات اس سے پاک ہے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ اولاد ہوتی، بیٹیاں ہوتی تو کہتے یہ اللہ کی، بیٹے ہوتے کہتے ہمارے، یا پھر بتوں کے نام پہ کر دیتے. اللہ رب العالمین نے یہاں 57، 58 اور 59 میں اس کا ذکر کیا ہے. اور ساتھ لڑکا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کو اس چیز کی خبر ملتی، بشارت ملتی، انثیٰ لڑکی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، منہ کالے ہو جاتے ہیں ان کے،
چہرے کالے ہو جاتے، منہ بگڑ جاتے، کراہت محسوس کرتے کہ یہ کیا، یہ منحوس کیوں آ گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جو قتل کرتے تھے کس جرم میں قتل کیا، اس نفس کو، اس جان کو. اور پھر اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی یہ کہا ہے يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، انہوں نے ایسا فیصلہ کیا جو بدبخت فیصلہ ہے، برا فیصلہ ہے کہ زندہ درگو کر دیں. یہ کوئی فیصلہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. بہرحال یہ مشہور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہے کہ زندہ کو جو گاڑتے تھے، اللہ نے کہا یہ تجویز کوئی اچھی نہیں ہے، یہ کوئی فیصلہ اچھا نہیں ہے، بلکہ برا فیصلہ ہے کہ اللہ نے ایک جان پیدا کی اور تم اس وجہ سے اس کو مارتے ہو کہ وہ لڑکی ہے، اس لیے ایسا کرتے ہو. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ہی خواتین کو عزت دی ہے، اسلام نے ہی مقام دیا ہے، اسلام نے ہی وراثت دی ہے، ورنہ ٹیشو پیپر سمجھا جاتا تھا. اور آج بھی مغرب میں یہی حال ہے. ہم مغرب سے بڑا متاثر ہوتے ہیں، ہمارے مسلمان معاشرے میں ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، زبردستی انجیکٹ کیا جاتا ہے. جی آزادی، آزادی نسواں، حقوق نسواں. تو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ تو کسی نے دیے ہی نہیں. آج یورپ کو دیکھ لو اٹھا کے، گوگل بھرا ہوا ہے، کیا کیا واقعات ہوتے ہیں. کیا مسلم معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ پردے کا حکم دیا، یہ پابندی نہیں ہے، یہ اس کا تحفظ ہے. یہ شریعت نے جو رکھا ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کو حق دیتا ہے، کسی کا حق اللہ تعالیٰ نہیں مارتا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دودھ کی نعمت کا ذکر کیا ہے. اس طرح کھجور ہے، میوے ہیں، میں اختصار کرتا ہوں. اس طرح شہد کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. وَأَوْحَىٰ، شہد کے متعلق اللہ نے کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو تیرے رب نے وحی کی نحل کی طرف. اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب احکامات جانوروں کو بھی، جانور بھی جب کام کرتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے. شہد کی مکھی نے جو یہ سارا سلسلہ کیا، حالانکہ اتنی سی مشینری ہے اس کی، لیکن مٹھاس کیسی، شفا اللہ نے اس میں کیسی رکھی. فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس کے اندر شفا ہے. اللہ نے ایسا خزانہ دیا ہے، اتنے سے انسان اگر سوچے، عقل مند ہونا، تو اس کے لیے نشانیاں ہیں، نشانیاں. اللہ کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، وہ جا پہاڑوں سے، وہاں جا کر یہ سارا مرحلہ ہم سب جانتے ہیں. پہاڑوں پہ جاتی ہے، درختوں پہ، پھلوں پہ، کسی بری چیز پر نہیں بیٹھتی. ذباب کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پر. نحل کبھی گندگی پر نہیں بیٹھے گی. اس لیے انسان اس کو مارنا بھی نہیں چاہیے، اس کو قتل نہیں کرنا ہے. کہیں گر جائے، آ جائے تو اس کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کرنا چاہیے. ہاں دم ہے، زہریلی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو چھیڑخانی کریں تو، ورنہ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اور بندہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. پھر اللہ نے کہا تم مَكُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ نے جو ہر نعمت تجھے دی ہے ثمرات کی شکل میں، ہم کہتے ہیں نا ثمرہ، پھل فروٹ کو کہتے ہیں. اللہ نے جتنی بھی چیزیں دی ہیں اس کے تجھے نام آتے نہیں آتے، ثم کلی، ان میں سے کھا، آزاد ہے تو. اللہ نے پابندی نہیں لگائی، اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ سب کو برابر ہونا چاہیے، کمیونسٹ، اشتراکیت کا دعویٰ کرنے والے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ رب العالمین نے رزق میں کسی کو کسی پر مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے. کوئی لاکھ پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی ہزاروں پتی ہے، کوئی مسکین فقیر محتاج ہے، ضرورت مند ہے. یہ ترتیب اللہ کی ہے تاکہ یہ بہترین معاشرہ قائم ہو سکے. کمیونسٹ کیا کہتے ہیں کہ سب کے پاس برابری ہونی چاہیے. اشتراکیت جو کہتی ہے یہ فساد ہے، فساد فی الارض ہے. اس کا انکار اللہ رب العالمین کی اس آیت مبارکہ میں ہے. اور حکمت کیا ہے؟ اگر فضیلت بعض کو بعض پر نہیں ہوگی تو جھگڑا ہوگا. وہ کہے گا میں بڑا، وہ کہے گا میں بڑا، میرے پاس پیسہ زیادہ، میری اولاد زیادہ، میرا مقام بڑا، میرا مرتبہ بڑا، کہیں میرا کیا ہوگا؟ ٹکراؤ. جو طاقت میں زیادہ ہوا، جو جیت گیا وہ سکندر. اللہ رب العالمین نے ٹکراؤ نہیں پیدا کیا. فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق کے اندر. اور رزق ایسی چیز ہے جس کی بدولت انسان سب کچھ کرتا ہے. مال و دولت، فراوانی، اولاد کی، دیگر چیزوں کی، دنیا کی مال و نعمتوں کی، اس بنیاد پہ وہ سب کچھ کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہے، یہ تفریق رکھا ہے. لیکن اللہ نے جس کو بڑا مقام دیا ہے، اللہ کا فضل جس پر بڑا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی پھر زیادہ رکھی ہیں. دوسروں کا خیال کرنا، ان کا تحفظ کرنا، اپنے اندر پکڑ پیدا نہ ہو. اللہ نے جو مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ ساری پابندیاں اللہ نے پھر اس پر بھی لگائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بہترین بنائے. اس طرح اللہ رب العالمین نے پھر گھر کا، لباس کی نعمت کا، بیویوں کا، سائے کا، یہ پہاڑوں کا، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، ان ساری چیزوں کا اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے. آخر میں آخری پاؤ جہاں شروع ہوتا ہے اللہ نے کہا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. اس آیت کو ہمیں ازبر کرنا چاہیے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے امتوں پر، لوگوں پر نبیوں کو گواہ لانا ہے. اللہ نے راہبر مقرر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے رہنما بنایا ہے، اس نے دعوت پہنچائی ہے، پھر اللہ نے اس کو بلا لینا ہے.
ہاں میں نے نبی بنایا تھا رسول بنایا تھا، وہی نازل کی تھی، بتاؤ کتنا پیغام پہنچایا تھا، انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ ایک ایک کی گواہی دو۔ اللہ رب العالمین نبی کو گواہ لے کر آئے گا، اور نبی کی تربیت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ وہ غلط بیانی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اس آیت مبارکہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گواہ کھڑے کر لینا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، پوچھنا ہے، ہاں گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہمیں میسر آ جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خیر اور شر کے 3 اصول ذکر کیے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ 3 حکم اللہ نے دیے ہیں۔ یأمر حکم دیا ہے عدل کا، احسان کا، رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا، یہ ضروری ہیں ایک بہترین معاشرے کے لیے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں چھوڑنے کا بھی حکم دیا ہے، جو بے حیائی ہے، ظلم زیادتی ہے، اور اسی طرح نامعقول کام ہے جس سے دوسرے کا نقصان ہو سکتا ہو، اس سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا جو وعدہ کرتے ہو، قسمیں ہو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا۔ یہ ایک معاشرے کو بگاڑنے کے اندر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وعدہ خلافی، دوسرے پر طعن تشنیع، اور قسم اٹھانا۔ انسان جھوٹی قسم جب اٹھاتا ہے نا تو اس کی بات میں بھی پھر کوئی وزن نہیں رہتا۔ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، وعدہ خلافی قطعاً نہ کرو، اور اسی طرح جھوٹی قسمیں بھی نہ اٹھاؤ، ان پر پابندی ہے۔ اور جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اس کو پھر جھوٹی قسم اٹھانے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات یہاں دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جن کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، ان کو مجبور ایسا کر دیا کہ ان سے کلمہ کفر کہلوایا۔ من اکرہ، وہ کراہت کے ساتھ کوئی کلمہ کہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے، لیکن دل ان کے قلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح، اللہ کہتا ہے ان پر کوئی پکڑ نہیں۔ اس کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ہے کہ آپ علیہ السلام ابو بکر، عمار، والدہ عمار سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسلام کا جب اعلان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو طالب، آپ کے چچا کی وجہ سے کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، قبیلہ مضبوط تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، قبیلہ مضبوط تھا۔ باقی کے جو 5 ہیں ان پر بے شمار ظلم کیے۔ سمیہ کا واقعہ ہم جانتے ہیں، عمار کا واقعہ، آپ علیہ السلام نے اصبر یا عمار، اصبر یا سمیہ، آپ علیہ السلام یہ حکم دیکھ رہے تھے ظلم و زیادتی کی۔ ان سب میں سے صرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے تھے۔ اس میں اصحاب الاخدود کا بھی ذکر ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آ جاتا ہے، باقی نبیوں کا بھی اس میں ذکر آ جاتا ہے جو ثابت قدم رہے۔ ان میں سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی کے جو 5 بچتے ہیں نا، عمار، والدہ عمار، صہیب اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے جو مشرکین کہنا چاہتے تھے، کہلوانا چاہتے تھے، وہ انہوں نے کہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کا ان کے دل اطمینان والے تھے ایمان کے ساتھ، اس لیے ان پر کوئی سزا نہیں تھی۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ظلم و زیادتی ہو رہا ہو۔ خبیب خباب کا بھی یہی واقعہ ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ احد کی سزا بلند رکھی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو حقیر جانا تھا اس سے کہ میں اللہ کے لیے کوئی کلمہ کہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کلمہ کہوں، اپنی جان کو اس سے حقیر جانا تھا، اس لیے انہوں نے جملہ نہیں کیا، برداشت کیا، سارے ظلم برداشت کیے۔ اللہ رب العالمین نے مقام بھی دیا۔ باقی صحابہ جو تھے وہ کہنا چاہتے تھے، وہ کہا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ شرط ساتھ لگا دی کہ ان کے دل جو تھے وہ مطمئن تھے، اللہ نے گواہی دے دی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ شہید تھے، شہادت کے مرتبے پر وہ فائز ہوئے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر بھوک، افلاس تمہارے لیے، یہ قحط سالی یہ تمہارا مقدر ہے۔ 112 نمبر آیت میں اس کا ذکر کیا ہے اللہ نے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، یہ سارا اللہ نے یاد کیا۔ اس کے بعد اللہ نے دعوت کا ذکر کیا ہے کہ جو دعوت اللہ ہے نا وہ بڑی حکمت سے بھرپور ہونی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ اللہ رب العالمین نے پابندی لگائی ہے، دعوت دو، ضرور دو، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، موعظہ حسنہ اچھی گفتگو کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، یہ ساری کی ساری پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں۔ اس طرح پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کا ایک سلسلہ ہے، کمزور جب ہوتا ہے نا، رسول اللہ میں ایک دعا کیا کرتے تھے، شاید ادھر لکھی بھی ہوئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبر،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ یہ أرذل العمر کیا ہے؟ نسیان والی، بھولنے والی، حرکت نہیں کر سکتا، دوسروں کا محتاج ہے، یہ ہے ارذل العمر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پناہ مانگی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ پڑھنی چاہیے، یہ دعا یاد کرنی چاہیے، تاکہ بندہ اس عذاب سے، اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ، کہ اللہ رب العالمین بندے کو عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے، دنیا کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے۔ اور اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ارذل العمر ہے، عمر کا وہ ذلیل حصہ جس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، دوسروں کا محتاج ہے، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، چل پھر، یعنی ایسا بڑھاپا جو دوسروں کا اس کو محتاج کر دے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کرے ایمان پر، اسلام پر۔ سورۃ النحل مکمل ہے، انشاءاللہ کل بنی اسرائیل ہے، اور شاید کہف کوشش کریں گے پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبی